کراچی ایکسپو سینٹر سے آپ کو خبر دیں، جہاں پر جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 اور اسی حوالے سے ملکی اور غیر ملکی سٹالز لگائے گئے ہیں، جہاں پر پورٹ قاسم جو ملک کی اہم ترین پورٹ ہے، اس کے سٹال پر ہمارے نمائندے ادریس سرائیں براہ راست موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی ادریس سرائیں، بتائیے گا۔ بالکل جی، میں اس وقت کراچی ایکسپو میں دفاعی نمائش 2022 میں موجود ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ملکی اور غیر ملکی جو وفود ہیں ان کے جو مختلف اسٹال لگے ہوئے، تو یہاں پہ پورٹ قاسم جو پاکستان کی ایک بہت اچھی پورٹ کہا جاتا ہے اور مسلسل جو ان پہ ورکنگ دن رات چلتی رہتی ہے، اس حوالے سے ان کا بھی ایک یہاں پہ جو ہے وہ اسٹال موجود ہے۔ اچھا، اس وقت سیکریٹری ٹیپو سلطان صاحب جو پورٹ قاسم کے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی اسٹال کا مقصد اور ان فیوچر آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، پورٹ میں مزید جو بہتری ہے اس کے کیا اقدامات ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ پورٹ قاسم اس وقت پاکستان کا سب سے پریمیئر پورٹ ہے ان ٹرمز آف کارگو ہینڈلنگ، اس وقت ہم نمبر 1 ہیں۔ پورٹ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ پورٹ قاسم پاکستان کا واحد انڈسٹریل پورٹ ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 13,000 ایکڑ سے زیادہ لینڈ، انڈسٹریل لینڈ موجود ہے، جس پہ 400 کے قریب انڈسٹریز آلریڈی آپریشنل ہیں اور کوئی 250 سے 300 کے قریب جو بن رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے پورٹ قاسم نہ صرف ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، مگر یہ ہماری فیوچر کے لیے، ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پورٹ قاسم نے پچھلے 5 سال سے جو اپنی پوزیشننگ کی ہے، اس حساب سے پورٹ قاسم اس وقت پاکستان کا انرجی ہب ہے۔ آپ کی LNG ساری پورٹ قاسم پہ آتی ہے، آپ کا کول سارا پورٹ قاسم پہ آتا ہے، ایڈیبل آئل پورٹ قاسم پہ آتا ہے۔ پاکستان کا سب سے پہلا کنٹینر ٹرمینل QICT پورٹ قاسم پہ قائم ہوا، اور پورٹ قاسم ماشاءاللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے اور ہم پر امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ پورٹ قاسم پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولے گا، اور انشاءاللہ پاکستان اور پورٹ قاسم اکٹھے ترقی کریں گے۔ سلطان صاحب، ٹیپو صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں کچھ کنٹینرز رکے یا شپ آ رہے تھے، ان کے بھی رکاوٹیں ہوئیں، کچھ مسائل تھے، کچھ قومی سطح پہ تھے، کچھ اندرونی معاملات میں بھی تھے، اس میں بہتری ہونے جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے وہ بڑے مایوس تھے۔ جی بالکل، پورٹ قاسم اپنے سوشل رسپانسبلٹی کو اور اپنی قومی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ پرابلمز آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پورٹ قاسم ایک روبسٹ آرگنائزیشن ہے جہاں پر ڈیلی ملینز آف ٹنز کارگو آتا ہے، اور میرے خیال سے نصیر صاحب اس پہ تھوڑا سا اپنی رائے دینا چاہیں گے۔ جی بالکل، نصیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جو آپ نے کنٹینرز کی بات کی ہے، وہ پچھلے دنوں جو گورنمنٹ نے کچھ سینکشنز لگائی تھیں اس کی وجہ سے کوئی پرابلم آئی تھی، الحمدللہ اس وقت تک وہ کنٹینرز تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں سب، یعنی ان فیوچر یعنی کہ بہتری کی طرف مزید گامزن ہے۔ اچھا، لوگوں کا جو خاص طور پہ تاجر حضرات جو ہیں وہ بہت ساری وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں، یہ جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 12 ٹرمنل ہیں، اس میں سے 12 ٹرمنل پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، پورٹ قاسم صرف ان کی سپروائزنگ کرتا ہے، تو یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس وقت KPT سے زیادہ کارگو پورٹ قاسم ہینڈل کر رہا ہے۔ پورٹ قاسم کے پاس 18 برتھیں ہیں اور KPT کے پاس 33 برتھیں ہیں، اس کے باوجود پورٹ قاسم ان سے زیادہ کارگو ہینڈل کر رہا ہے۔ بالکل جی، جیسے سیکریٹری ٹیپو سلطان صاحب اور نصیر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پورٹ قاسم جو اپنا ایک کردار پاکستان میں اہم ترین کردار، خاص طور پہ LNG کے حوالے سے جو کنٹینر آتے ہیں جو ہے اس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کس طریقے سے ایک اہم کردار ادا کر، اور مزید اس میں بہتری کی جو آنے والے اچھے اقدامات کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان فیوچر مزید جو KPT جو پورٹ قاسم ہے، معذرت پورٹ قاسم جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف کس طریقے سے جائے گا، اس کا بھی باقاعدہ پلان بنا لیا ہے۔ جی شکریہ ادریس سرائیں۔